अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ये वादा रहा का पार्ट 2। अगर आपने पिछला पार्ट इसका नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी मौत का मंजर बहुत दिल दहलाने वाला था, एन ऐसा जैसे किसी काले जादू करने वाले का होता है, मगर कौन इबरत हासिल करके गुनाह करना छोड़ देता है। हो शायद हज़ारों में से कोई एक कुदरत ने मज़हब ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका डिफ़ाइन कर दिया है, बिल्कुल सादा। दो रास्ते हैं, एक सीधा तो एक उल्टा। दो रंग हैं, एक सियाह एक सफ़ेद। हर चीज़ के दो पहलू हैं, गलत और सही। अब ये इंसान पर मुनहसर है कि वो किस रास्ते पर चलता है। हाँ, एक बात तो है, उल्टा रास्ता आसान है और सीधा मुश्किल या शदीद मुश्किल। ज़िंदगी में आराम आसाइश कौन नहीं चाहता, तकरीबन सब, मगर कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत से जान छुड़ाते हैं वो उल्टे रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं, शॉर्टकट इख्तियार करते हैं। मगर उल्टा रास्ता भी इतना आसान नहीं है, इस पर शैतान के कदम होते हैं। इस कदम पर आगे बढ़ने के लिए शैतान का ताक़ुब करना पड़ता है, इसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, जैसा कि अम्मी ने किया और फिर जैसा मैंने। मुझे अम्मी की दुनिया से चले जाने का बहुत सदमा हुआ था, बेहद। अब्बू के जाने के वक्त तो मैं बहुत छोटा था और फिर अम्मी मेरे साथ थी, मगर अम्मी ने तो दर हकीकत मुझे अकेला करके चली गई थी। वो जैसी भी थी, ज़ाहिर है मेरी माँ थी। दुख तो शुआ को भी हुआ होगा, मगर वो अपना गम छुपा कर मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। मगर सच्ची बात है, मुझे पहले से ज़्यादा बुरी लगने लगी थी। अगर इसने पूरी घर का बोझ ना उठा रखा होता तो शायद मैं इसे धक्के देकर घर से निकाल देता। अभी अम्मी के इंतकाल को चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि एक शाम को नरमल चाचा मुझसे मिलने चला आया। वो बड़ा ही मुकर्रवा सूरत अधेड़ उम्र का इंसान था, बहुत गंदा और गलीज। उफ चाचा, क्या नहाते नहीं हो? मैंने नागवारी से पूछा। इसके कमरे में दाखिल होने से पहले ही तेज़ बू का झोंका अंदर महसूस हुआ था। अरे वाह शहजादे, तू तो बड़ा ही नक चिड़ा है, चचा ने बड़ा मान कर कहा। मैं तो तेरी माँ का अफसोस करने आया था। कर लिया अफसोस, अब जाओ। वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे वो मुझसे इतनी बदतमीज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो तुझे एक अमानत देना चाहता था। अच्छा, मुझे पहली मर्तबा दिलचस्पी महसूस हुई। क्या है? शायद अम्मी ने कुछ रकम या जेवर इसके पास रखवाया हो। मैंने सोचा, ये बता, अपनी अम्मी की गद्दी संभालेगा? क्या संभालेगा? मैं हैरान हुआ। बेटा जी, इतना जना तो अब तू नहीं है, तुझे कुछ तो मालूम होगा ना। तेरी माँ क्या काम करती थी? तू कुछ करता कराता तो है नहीं, रोटी कहाँ से खाएगा? यह भयानक सवाल तो मेरे जहन में भी कई मरतबा सर उठा चुका था, मगर मुझे तो कोई इल्म नहीं आता। मैं कैसे हूँ? ऐसे ना बोल। मैं किस लिए हूँ? मैं सिखा दूँगा तुझे। मैं 20 साल का था जब मैंने नरमल से काले इल्म सीखना शुरू किए थे। कितनी उम्र होगी मेरे शेर की? निर्मल ने मुझ पर आंखें जमा कर पूछा था। अगले महीने में पूरे 20 साल का हो जाऊँगा। ठीक है। निर्मल की आंखें चमकने लगी थी। एक बिल्कुल नौजवान खून ही 20 साल की उम्र ही चाहे मुझे झील सकता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर मतलब मुझको जल्द ही समझ आ गया। निर्मल मुझे जादू सिखाने लगा था, बाकायदा जादू, काला बल्कि काला स्याह जादू। तेरी माँ तो औरत थी, कमज़ोर, और फिर इसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। इसने तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ चंद मंत्र ही सीखे थे, इसलिए सिर्फ किनारे पर भटकती रही। तुझे तो बेटा इसकी दरिया के पार उतरना है। निर्मल को मुझसे बड़ी उम्मीद थी, और दर हकीकत मुझे दांतों पसीना आ गया था। क्या नहीं करना पड़ता था। सुनसान जंगलों में, अंधेरी रातों में, तूफ़ानी बारिशों में, खुले आसमान तले कितने चिल्ले काटे थे मैंने। गंदगी, नजासत, न जाने क्या क्या और किस किस तरह इस्तेमाल किया था। सियाह लिबास पहनकर भटकती आग के आगे मंत्र पढ़ कर शैतानों को आवाज़ें लगाई थी। उफ़, मेरे अंदर शैतानी जरासीम बचपन से परवरिश ना पा रहे होते तो शायद मैं चंद दिनों में ही भाग निकलता, मगर मैं तो खुद इन रास्तों का मुसाफिर था। मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत खौफ महसूस हुआ था, फिर मेरी रूह शांत होने लगी थी।
دنیا میں موجود بے شمار بھٹکتی بدروحوں نے مجھ میں موجود خراب روح کو پہچان لیا اور میں آگے بڑھنے لگا۔ نرمل ایک بڑا اچھا استاد تھا اور اس کے پاس بے شمار ایسی کتابیں موجود تھیں جن میں کالی شکتیاں حاصل کرنے کے بے شمار طریقے سکھائے گئے تھے۔ ہاں، وہ طریقے بہت مشکل تھے، تقریباً ناممکن۔ میں نے کافی عرصہ جادو سیکھ لیا تھا اور اپنی امی کی سیٹ سنبھال لی تھی۔ اب عورتیں بلا جھجک مجھ سے اپنے جادو ٹونے کرانے لگی تھی۔ بیٹا باپ سے بھی گورا کہ مصداق میرے عمل سے زیادہ اثر ہوتا تھا، مگر مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا بھلا اتنی محنت کرنا، رات بھر جاگ کر جادو ٹونا کرنا اور بس چند روپے۔ میرا گھر جس جگہ تھا وہاں کی عورتیں بس چند 100 روپے دے کر اپنے مشکل کام کروانا چاہتی تھی اور آدھی رقم مجھے حسب وعدہ نرمل کو دینی ہوتی تھی۔ نہیں چاچا، میں نے ایک دن نرمل سے کہا، یہ میری منزل نہیں ہے، اتنے مہینے اتنا کشٹ اٹھا کر بس یہ چند ہزار۔ تو کیا چاہتا ہے؟ نرمل نے پوچھا۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں چاچا، میں ہواؤں میں اڑنا چاہتا ہوں، میں لاکھوں بلکہ کروڑوں کمانا چاہتا ہوں۔ ایسا کرتے ہیں کسی بڑے شہر چلتے ہیں، وہاں ہمارا بزنس زیادہ اچھا چلے گا۔ مجھے خیال آیا، بیٹا جی، بڑے دریاؤں میں بڑے بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں، بڑے شہر میں ایک چور 10 نرمل اور 20 ناصر جمال موجود ہوں گے۔ تو کیا سمجھتا ہے جادو ٹونا کرنے والے ہر گلی اور محلے میں موجود ہیں؟ نرمل کی بات 100% سچ تھی۔ میں مایوس ہو گیا۔ میں اپنے عملیات اور جادو ٹونے میں دن رات مشغول رہتا تھا۔ شعاع کیا کرتی تھی، کیا سوچتی تھی، مجھے نہ کوئی علم تھا اور نہ کوئی دلچسپی۔ کسی جادو سے میرے کپڑے دھل کر استری ہو جاتے تھے، کھانا ناشتہ 3 وقت چائے عین ٹائم پر میرے سامنے حاضر ہو جاتی۔ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا جادوگر ہونے کے باوجود۔ ظاہر ہے یہ گھر میں موجود واحد عورت کا کام تھا، مگر اس واحد عورت کی اس گھر میں موجودگی محلے والے کو کٹکنے لگی تھی۔ ہم دونوں صرف کزن تھے اور ہمارے علاوہ گھر میں کوئی تیسرا فرد موجود نہیں تھا۔ اس نکتے پر لوگ اعتراض اٹھانے لگے تھے۔ مجھے تو خیر ہرگز مسئلہ نہیں تھا، لوگ جو بکواس کر دیتے کرے، مگر شعاع ایک دن گھبرا کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اف، میں نے سخت کوفت محسوس کی۔ کیا بات ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم بہت کم بات کرتے تھے، صرف ضرورت کی حد تک۔ وہ ایک بہت ضروری بات ہے۔ وہ کچھ گھبرائی اور شرمائی لگ رہی تھی۔ آج محلے کے کچھ عورتیں میرے پاس آئی تھی تو پھر وہ کہہ رہی تھی کہ ہم دونوں کا اس طرح ایک گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو تم نے ان کو بتایا نہیں کہ تمہارے والد صاحب کوئی جائیداد تمہارے نام نہیں کر گئے ہیں؟ جب ہمارے پاس ایک ہی گھر ہے تو اس میں رہیں گے۔ فضول کے اعتراضات۔ میں سخت چڑھ گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری اور آپ کی شادی، اس کو مجبوراً پوری بات بتانا پڑی۔ کیا؟ میرے دماغ کا فیوز اڑ گیا۔ شادی اور تم سے؟ میں سوچ کر رہ گیا۔ دیکھو، نہ تو میرا ابھی شادی کا ارادہ ہے اور نہ ہی عمر۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا، لیکن جلد از جلد کوشش کروں گا کہ تمہاری کہیں شادی کرا دوں۔ اب کوئی اعتراض کرے تو ان کو بتا دینا۔ شعاع کے منہ پر سایہ سا لہرا گیا۔ وہ اداس نظروں سے مجھے تھوڑی دیر دیکھتی رہی، پھر باہر چلی گئی۔ اور پھر ایک دن نرمل میرے سامنے موجود تھا۔ تو آگے بڑھنا چاہتا ہے نا؟ اس کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ہاں چاچا، میں تو اڑنا چاہتا ہوں، میں نے بےتابی سے کہا۔ اڑان بھرنے کے لیے پر درکار ہوتے ہیں، بلندی پر بغیر کسی سیڑھی کے نہیں پہنچ سکتا۔ تجھے بھی سیڑھی چاہیے، ایسی سیڑھی جو کسی قبر کے اوپر بنائی جائے گی۔ اف چاچا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں تھوڑی دیر کو تھوڑا سا گھبرا گیا۔ وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو۔ چاچا برا مان گیا، اور میں کون سا اپنے دل سے گڑ رہا ہوں۔ یہ دیکھ، اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ چاچا نے ایک قدیم بوسیدہ کتاب مجھے پکڑا دی۔ قدرت کا نظام ہے، ہزاروں لوگ روزانہ جنم لیتے ہیں، ہزاروں لوگ ہی مر جاتے ہیں، ایسا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ روح آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان تک کا سفر طے کرتی ہے، مگر ان لاکھوں لوگوں میں سے کتنے لوگ کامیاب اور عروج دیکھ پاتے ہیں؟ بہت کم لوگ من چاہی بلندی پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا جو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی بے وقت بے مایہ ہستی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے؟ اور کریں گے بھی کیا؟ یہ لاوارث غریب لوگ دنیا میں زندہ رہ کر کیا کرنا ہوتا ہے؟
انہوں نے جی کر کہا اچھا نہیں کہ ان کو اس سستی زندگی سے نجات دلا دی جائے، ان کو مکتی اور شانتی مل جائے گی، اور مجھے دولت، بے حساب دولت۔ میں اپنے لکھے پڑھنے کا سارا کام رات میں کیا کرتا تھا۔ رات کی میری زندگی میں بڑی اہمیت تھی ہمیشہ سے ہی۔ میں نے کاغذ اور قلم اٹھا لیا۔ میرا کام صرف کاغذ اور قلم اٹھانا ہی ہوتا تھا، باقی سارا کام تو وہ کرتی تھی، اور میرے قلم اٹھاتے ہی وہ آ گئی حسب معمول، عین میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اف توبہ! مرنے کے بعد تو اور ناقابل برداشت لگنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ مسکرائی۔ وہ میرے خیالوں سے اچھی طرح واقف تھی، برسوں سے واقف تھی۔ سوچ رہا تھا تم تو دن بدن نکھرتی جا رہی ہو۔ میں نے طنز کیا، تمہارے فن کی طرح۔ اس نے جوابی حملہ کیا، میرے فن کو دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ میں نے دراز سے ایک چیک نکال کر اس کے آگے لہرایا۔ پڑھو، اس پر کتنی رقم لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایڈوانس ہے میرے نئے ناول کا۔ ہو نا؟ تمہارے نئے ناول کا؟ اگر میں تمہیں نہ لکھواؤں تو تم ایک لفظ لکھنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ تمہارا تو باپ بھی لکھوائے گا، تم میرے تابع ہو۔ میں اس کا طنز برداشت نہیں کر پایا۔ باپ تو ہرگز نہیں لکھوائے گا، اس نے سرد آواز میں کہا۔ وہ بری طرح غصے میں آ گئی تھی۔ مجھے اس کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر مجھے گھورتی رہی، پھر بولنے لگی اور میں لکھنے لگا۔ تیزی سے، بجلی کی سپیڈ سے اس کی زبان چلنے لگی اور میرا ہاتھ تیزی سے صفحے پر صفحے بھرنے لگے، اور چند گھنٹوں میں ایک بے حد ڈراؤنی انوکھی کہانی میں نے مکمل لکھ لی۔ مسٹر ناصر جمال، کچھ یاد ہے؟ 19 سال گزر چکے ہیں، صرف چند مہینے باقی ہے 20 سال پورے ہونے میں، اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ اس نے جاتے ہوئے یاد دلایا۔ اوہ! میں گھبرا سا گیا۔ یاد تو ہے، مگر کیا تم سچ میں مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ تمہاری فلرٹ کی عادت نہیں گی، مگر میں اب ایک کم عمر لڑکی نہیں، ایک برسوں پرانی بدرو ہوں۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ چلو نہ کرو یقین، میں نے لہجہ بدل لیا، مگر تم کو اپنا وعدہ تو یاد ہے نا؟ تم کو یاد ہے نا تم نے وعدہ کیا تھا کہ جاتے ہوئے مجھے ایک بے حد انوکھا خیال دے کر جاؤ گی، ایسا آئیڈیا جس پر میں نے پہلے کوئی کہانی نہیں لکھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں تمہیں ایسا انوکھا آئیڈیا دے کر جاؤں گی جس پر پہلے تم نے کوئی کہانی نہیں لکھی۔ یہ وعدہ رہا۔